نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کی سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی، اور باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح سے ہے کہ باقی حضرات مشرکین نے لوہے کی زریں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں سخت گرم ہو گئیں، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنۃ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں واشقین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو جمع قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کہتے ہیں، اے بلال، احد احد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر اس نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کی برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرح متوجہ ہوتے، جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا۔ تو ورقہ کہتے، اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا اور مشرک ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا۔
اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کرایا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضرت بلال سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزی کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند اشعار کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال کو آزاد کرانے کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پاکا اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال ایک خدا کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اس پر میرا دل، اگر یہ مجھے مارنا چاہتے تو ضرور مار دیتے، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔